बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है और ये जो वारदात हुई है ये बड़ी मानी खेज भी है, क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग है, तो वहीं दूसरी जानिब वो तमाम तर लोग, चाहे वो साबका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते हों या फिर सियासत से, जो इमरान खान साहब के करीब समझा जाता है, उस शख्स के गिर्द भी घेरा तंग है। और जनरल फैज़ हमीद साहब इज़ नो एक्सेप्शन। तो उनके हवाले से एक वारदात हुई है और ये रात गए वारदात हुई है, इसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वापसी, इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ताकतवर हलकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जबकि नून लीग जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। नून लीग कॉन्फिडेंस भी नहीं बल्कि मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी यकीन दहानी की सूरत में है या क्या कुछ है, और क्या ये एक सियासी हिकमत अमली है या फिर ये अपने आप ऊपर और अपनी सियासत के ऊपर सियासी खुदकुश हमला है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रख देंगे। जबकि तैयबा राजा सनम जावेद की ज़मानत के हवाले से अहम समात जो है उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि डटे हुए हैं अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, और उनसे बहुत सी मुलाकातें भी हुई, उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई। 2 मरतबा चौधरी शुजात गए, 1 मरतबा उनके साथ एक इंतहाई आम शख्सियत भी उनसे जेल में मिलने गए, वो फिर भी डटे हुए हैं। और अब इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने चूंकि परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म दिया था, इन्होंने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के रूपकार पर अमल न होने पर DIG जेल खाना जात को अदालत तलब कर लिया। और चूंकि लीगल और कानूनी सारी रिक्वायरमेंट्स ये पूरी कर चुके थे, बस वो एक रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर सके थे जो PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, जो कि अब आइन में शामिल कर देनी चाहिए कि जितना बड़ा भी जितना संगीन भी जुर्म हो, रिहाई उसी वक्त मिलेगी चाहे आप कसूरवार हैं या बेकसूर हैं, अगर आपने PTI के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही की रिहाई के रूपकार पर अमल न करने और एतराज़ पर शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने DIG जेल खाना जात को तलब करते हुए 19 जुलाई को पेश होने की हिदायत की है। अदालत ने कहा है कि DIG को इल्म होना चाहिए कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का मैं तो सोच भी नहीं सकता। रोबकार पर फैसले में अबहाम की वजह से अमल दरामद रोका। परवेज़ इलाही दीगर मुकदमात के बायस अभी भी जेल में है। मतलब वही बारीक वारदातें और वही सब कुछ। और ये जज साहिबान को भी पता है एंटी करप्शन के जज साहब क्या कर सकेंगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान जो हैं वो बैठ कर कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते, आपको ज़मानत मिल जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे मैं उस दिन से लेके आज के दिन तक ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वो एक जज साहब जो है उनका रिमार्क जो है ये वाला कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आपको रिहाई मिल जाएगी, उस शख्स को जो रिहाई लेने अदालत आया था, मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान के इस क्राइसिस को एक्सप्लेन करता है। इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जा सकते हैं, इसके ऊपर थीसिस लिखे जा सकते हैं, इस एक जुमले के ऊपर किताब लिखी जा सकती है। तो वो इतना अहम जुमला है। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं किसी भी सूरत वायलेंस और इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता कि जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आनी हाथों से निमटें, लेकिन इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आज इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने तैयबा राजा, रुबीना जमील समेत 7 वर्कर्स की ज़मानत जो है वो खारिज कर दी है, जबकि बाकी का फ़ैसला जो है वो कल मुतवक्के है। यानी जो इनकी दरख्वास्त ज़मानत थी तैयबा राजा की और रुबीना जमील समेत 7 ख़वातीन वर्कर्स उनकी खारिज हुई है। सनम जावेद का फ़ैसला जो है वो अगले हफ्ते मुतवक्के है। यानी तैयबा राजा का तो आ गया, सनम जावेद साहिबा जो हैं उनका अगले हफ्ते मुतवक्के है, दीगर का कल भी ये फ़ैसला आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ जो है इम्कान यह है कि इन लेडी वर्कर्स को मिल जाएगा। इन पर ज़ाहिर बात है इल्ज़ाम, जैसे तैयबा राजा के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने वीडियो बनाई या इस तरह के मामलात। इवन एक इल्ज़ाम यह है कि पुलिस वाले को देख के अपना दुपट्टा फेंका, पुलिस वाला बदतमीज़ी कर रहा था। तो इसमें लीगल टीम जो है वो पुरुमीद है कि अब यहाँ से अगर रिलीफ नहीं मिला और फाइनली ज़मानतें जो हैं वो इनकी खारिज हो गई हैं, तो अब रुजू किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट से
ان لیڈی ورکرز کو، ان خواتین ورکرز کو ریلیف مل سکتا ہے، انہیں وہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی چاہے وہ پارشل ریلیف ہی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ وہاں سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان خواتین کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں، اور یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ باقیوں کی ضمانتیں بھی خارج ہو جائیں گی، ان کی بھی رہائی کے کوئی زیادہ چانسز اس وقت نہیں ہے۔ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن آبویسلی لیگل ٹیم جو ہے وہ الٹرنیٹ آپشنز ایکسپلور کر رہی ہے، اور اس میں ایک بڑا واضح بڑا کلیئر آپشن ہے کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملا تو پھر لاہور ہائی کورٹ رجوع کر لیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ ایسی باتوں کے اوپر، کچھ ایسے معاملات کے اوپر جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک جانب تو ناظرین کرام نون لیگ جو ہے اس نے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اور نون لیگ نے کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو انہوں نے 5 سیٹیں آفر کیں، وہ 30 سیٹیں مانگ رہے تھے، ان کی بات نہیں بنی۔ تو نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ ویسے نہیں ہے، اس کانفیڈنس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، اور اس کا اعتراف جاوید لطیف صاحب کر چکے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ نے پنجاب میں بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور نون لیگ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب میں کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون پنجاب کے ہر حلقے میں، ہر کانسٹیچوئنسی میں جو پروونشل اسمبلی کی ہے وہاں پر نون لیگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ پنجاب کے معاملات چونکہ یہ بڑے بہتر انداز میں نون لیگ کے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر نون لیگی سینیٹر جاوید لطیف جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا، جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ بات کل کہی کہ اس وقت فیصلہ ہو چکا ہے اوپر لیول پر، اور فیصلہ سازوں کے لیول پر جو اصل میں فیصلہ ساز ہیں، جو مقبولیت نہیں قبولیت کا شرف بخشتے ہیں، ان کے ہاں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لا کر نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنوانا ہے۔ اور اب اس کے اندر آبویسلی ایک پرسیپشن یہ بن گئی کہ غالباً اٹ از اے پارٹ آف سم ڈیل، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، یا اس طرح کا کچھ معاملہ۔ جاوید لطیف صاحب نے اس سب کے اوپر، میں سمجھتا ہوں اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھ رہے ہیں، مطلب جو لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھے ہیں، دے تھنک کہ نواز شریف از دا لاسٹ ہوپ۔ اور اداروں سے مراد آپ کو پتہ ہے کون سے ادارے ہیں اور کون یہ سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ 10-12 سیکنڈ کا کلپ ہے، آپ جاوید لطیف صاحب کی اپنی زبانی بھی سن لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے نہیں، یہ اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ ادارے یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار سے کہیں باہر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال اپنی جگہ پر رہتا ہے، اور اس کے اندر پھر اور بہت سی جہتیں ہیں، اس کے پھر بہت سے اس کے اندر سے ہم سوال نکال سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے ذرا یہ سن لیں۔ انتخابات آزادہ نہ ہوئے تو نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے، مگر اس دفعہ چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف کو ہی امید سمجھ رہے ہیں پاکستان کی۔ جی ناظرین کرام، مطلب اس دفعہ چینج یہ ہے، پہلے چینج یہ تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو امید سمجھتے تھے پاکستان کے مسائل کی بقول نون لیگ، اور اب چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھتے ہیں۔ مطلب انہیں ایشو نہیں تھا ان چیزوں سے، انہیں مسئلہ نہیں تھا پولیٹیکل انجینئرنگ سے، انہیں مسئلہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ سے، انہیں مسئلہ تھا کہ یہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہونی چاہیے لیکن یہ ہمارے حق میں ہونی چاہیے، اور اب غالباً یہ اسی لیے اتنے کانفیڈنس کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی البتہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے، غصے میں بھی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اب خورشید شاہ صاحب جو ہیں، اس سے پہلے ندیم افضل چند صاحب نے بھی اس طرح کے اشارے دیے کہ بھئی کیا ہو گیا، پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کا پرانا نظریاتی ورکر، پیپلز پارٹی تو 15-20 سال پہلے ایکٹیو ہوئی، اس سے پہلے تو وہ سارا پیپلز پارٹی کا ورکر تھا، اور ایسا نہیں ہوتا سیاست کے اندر اور یہ ساری چیزیں۔ تو خورشید شاہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا جمہوریت کی خاطر آپ کبھی عمران خان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے آپ کی جماعت، انہوں نے کہا کہ بھائی جمہوریت میں تو ہوتی بات چیت ہے، ہم تو بھارت کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی بات چیت کر لیتے ہیں، عمران خان کی اگر میں ٹوٹ جائے تو پیپلز پارٹی انہیں سیاست میں واپس لے آئے گی۔ اب یہ ایک چیز ہے، عمران خان صاحب کو سیاست میں واپس لانا پیپلز پارٹی کا کام تو نہیں ہے، نہ یہ اداروں کا لانا یا نکالنا یہ عوام کا کام ہے، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں یا خلاف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ خورشید
خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو یہ آبویسلی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس لیے میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا ایک مرتبہ پھر طاقتور حلقوں کو کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ ہم چیزیں ٹھیک کر کے پی ٹی آئی کو بھی ایک مس کال دے دی ہے کہ کل کو اگر اس سارے نظام کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تنہا رہ جائے، نون لیگ ساری چیزیں اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر جائے اور سارے معاملات ہو جائیں تو پھر پیپلز پارٹی کہاں پر جائے. تو غالباً پیپلز پارٹی نے ایک جانب تو عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر مس کال دی ہے. زرداری صاحب اس سے پہلے دے چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے کپتان کو کھلاڑی کو کہا تھا میثاق معیشت کر لو اور یہ سب کر لو، میں آج بھی تیار ہوں اور یہ ساری چیزیں. مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈائریکٹلی یہ میدان جو ہے یہ راستہ جو ہے یہ کھلا چھوڑنا چاہتی ہے اور یہ ایک کلیئر میسج غالباً اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ آپ ہمیں اڈاپٹ کر لیں تو پھر ورنہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں. اسے اب آپ جو مرضی سمجھ لیں لیکن میں تو اسے اسی طرز کی ایک اسٹریٹجی سمجھوں گا. یہ تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی پی ٹی آئی کا بہت زیادہ پیار ہے یا بہت زیادہ خیال آ گیا ہے. اچھا وہیں دوسری جانب جس طرح میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا ایک واردات، تو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بھائی جو ہیں، ان کے سگے بھائی نجف حمید، ان کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی ہے اور اس واردات کے دوران چور 1.7 کروڑ روپے اور موبائل فون جو ہے وہ لے کر فرار ہوئے، یعنی 1.7 کروڑ روپیہ کیش ان کے گھر میں پڑا تھا. تفصیلات کے مطابق چکوال میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے گھر چوری کی واردات ہوئی. واردات میں 1.7 کروڑ روپے اور موبائل فون چوری کر کے چور لے گیا. پولیس نے بتایا کہ چکوال کے تھانہ نیلا میں گھریلو ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. نجف حمید نے بتایا کہ واردات کے روز وہ علاج کے لیے لاہور میں تھے اور پیچھے سے یہ واردات ہوئی ہے. ویسے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور چوروں کی دیدہ دلیری ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے سگے بھائی کے گھر میں آ کے وہ چوری کر لیں. آبویسلی اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مبینہ طور پر جو چوری کی واردات ہے وہ 24 اپریل کو ہوئی اور 24 اپریل کو یہ چوری کی واردات تھی، تاہم مقدمہ جو ہے وہ 10 جولائی کو درج کروایا گیا ہے، 15-16 دن کے بعد. اب اس میں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آبویسلی بہت سے کوسچنز ریز ہوتے ہیں چونکہ فیض حمید صاحب ابھی بھی ڈسکشنز میں ہیں. فیض حمید صاحب کے حوالے سے ابھی بھی انکشافات آتے رہتے ہیں، ان سے تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، وہ مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے ان کی. تو اس میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ یہاں پر obviously the questions raise، اور ظاہری بات ہے ان کے اس واردات سے ایک میسج دینا تھا یا کیا مقصد تھا یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکا، لیکن this is definitely a big news. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.